بابرکت اور مقبول ساعتوں میں آقا کریم سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر اس یقین کے ساتھ درود پاک پڑھیں کہ ہمیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور تمام حضرات مل کر بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم تمام جمعۃ المبارکہ کی ان پیاری مقدس بابرکت اور مقبول ساعتوں میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم تمام مسلمانان عالم کو صحت و تندرستی سے مالا مال فرمائے۔ بالخصوص جس اللہ کی بندی کا بھی ذکر ہوا، ہمارے مولانا کی اہلیہ محترمہ کو اللہ تعالیٰ روحانی اور جسمانی صحتوں سے مالا مال فرمائے، ان کو طویل زندگی نیکیوں کے ساتھ عطا فرمائے اور ان کے ذریعے مولا تبارک و تعالیٰ ان کے دیگر افراد خانہ کو طاقت، ہمت و حوصلہ عطا فرمائے، مزید دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ ان کی اور ہم تمام کے متعلقین میں پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں، بیماریوں میں، آفتوں میں، بلاؤں میں، مصیبتوں میں گرفتار ہیں، مولا تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی پیاری زلفوں کے صدقے میں ان تمام مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، آفتوں کو، بلاؤں کو دور فرمائے۔ ایک بار پھر ہم موصوفہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا تعالیٰ ان کو جلد سے جلد صحت و تندرستی عطا فرمائے اور ہنستا کھیلتا ان کو ان کے گھر والوں میں جلدی پہنچا دے۔ آئیے دو مرتبہ ہم نے درود پاک پڑھ لیا، درمیان میں ہم نے دعا کر لی۔ اس دعا کو مزید مقبول بنانے کے لیے اور ثواب کمانے کے لیے ایک مرتبہ اور تعدد کو مکمل کرنے کے لیے تمام حضرات مل کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ تمام حضرات بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے مقدر کے سکندر ہیں کہ آپ ایک تسلسل کے ساتھ سرکار کے اہل بیت کا ذکر سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے ہمیں دونوں جہاں میں شادکامی عطا فرمائے۔ مولا حسین حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی، ان کا بچپن، ان کی جوانی، ان کی پیرانہ سالی، ان کی شہادت، ان کی قربانیاں ایک تسلسل کے ساتھ ہم تمام سماعت فرما رہے ہیں اور ان کی زندگی سے نہ جانے کتنے اہم اور کارآمد درس اب تک ہم لے چکے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ پوری طرح ابھی تک اس پر ہمارا عمل نہیں ہوا۔ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے ساتھ ساتھ ان کے نقش قدم پر چلنے والا بھی بنائے۔ آپ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کو دیکھیے جس کو میں نے ابھی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والوں تم مدد مانگو بالصبر، صبر سے اور نماز سے۔ یقیناً مصیبتیں سب کے اوپر آتی ہیں، پریشانیاں سب کے اوپر آتی ہیں، لیکن ان مصیبتوں سے باہر نکلنے کا راستہ، ان پریشانیوں کو اپنے سے دور کرنے کا راستہ ہر کسی کو نظر نہیں آتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس کے حبیب کے طفیل ہم تمام کے اوپر یہ کرم ہے کہ اے مسلمانوں، اے میرے حبیب کے امتیوں، غموں کا آنا، تکلیفوں کا آنا، مصیبتوں کا آڑ پڑ جانا،
یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. دنیا میں جو آتا ہے دنیا کسی کی اپنی نہیں ہوتی, دنیا کسی کی یاد نہیں ہوتی. یہ در بدر کی ٹھوکریں کھلانے والی ہوتی ہے, نہ جانے کہاں کہاں رسوا کرتی ہے, کہاں کہاں کو امید کرتی ہے, اور کہاں کہاں انسان کو لاچار و بے بس مصیبت و غمزدہ کرتی ہے. لیکن جب تمہارے اوپر ایسا وقت آئے تو تم بے یار و مددگار نہیں ہو. سب سے بڑا تمہارا مددگار اللہ ہے, اور اس کے بعد اللہ کا رسول بھی تمہارے مددگار ہیں. قرآن پاک میں آیت مبارکہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مومنوں کا ولی ہے, یعنی مددگار ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول بھی مومنوں کے مددگار ہیں. پھر اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے وجبریل وصالح المؤمنین, اور اس کے بعد اللہ کے فرشتوں کے سردار جبرائیل امین بھی مومنوں کی مدد کرتے ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی پوری جماعت موجود ہے. اور اس جماعت کے بعد صالح المؤمنین یعنی اولیاء کرام کی بھی ایک پوری جماعت, ایک پوری فوج ہمارے ساتھ ہے جو ہر وقت ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. بلکہ وہ تو اپنی زبان حال سے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھائیں تو کسے راہ روے منزل ہی نہیں. لہذا ہمارے پاس بڑے بڑے آستانے موجود ہیں, بڑی بڑی درگاہیں موجود ہیں, بڑی بڑی سرکاریں موجود ہیں. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کی ذات سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں, اور جب ان کی بارگاہ سے ہماری لو لگ جائے گی, ہمارا تعلق ان آستانوں سے, ان سرکاروں سے مضبوط ہو جائے گا, تو اللہ اکبر کبیرہ کہنے والے نے بغداد کی سرزمین سے اپنے غلاموں کے حوالے سے بڑی شان کے ساتھ, بڑی جرت کے ساتھ یہ کہا تھا کہ میرا مرید اگر مغرب میں رہے اور میں مشرق میں رہوں, اگر اس کی وہاں پر ستر پوشی نہیں ہو رہی ہے, اس کا ستر کھل رہا ہے, تو میں عبد القادر بغداد کی سرزمین سے روئے زمین پر جہاں کہیں میرا ماننے والا, جہاں کہیں میرا چاہنے والا ہو, میں وہیں سے اس کی ستر پوشی کر دیا کرتا ہوں. کہنے کا مطلب یہ کہ ان کی مصیبتوں کو ٹال دیا کرتا ہوں, ان کی دستگیری فرما دیا کرتا ہوں. یہ ہم سنیوں کا مقدر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارا مددگار ہے, اس کے رسولان اعظام بھی ہمارے مددگار ہیں, اس کے فرشتے بھی ہماری مدد کرتے ہیں, اور اللہ کے اولیاء بھی ہماری مدد کرتے ہیں. ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک اور نسخہ, ایک اور تریاق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے ہمیں, آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو عطا فرمایا. وہ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح صریح الفاظ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, استعینوا, مدد مانگو, بالصبر, صبر کے ساتھ, والصلاۃ, اور نماز کے ساتھ. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بے شمار گوشے آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں, سارے واقعات آپ نے سن لیے ہوں گے, لیکن کہیں بھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ حضرت امام علی مقام کی زبان پر ایک منٹ کے لیے, ایک لمحے کے لیے, یا ایک ساعت کے لیے ناشکری کے الفاظ آئے. کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ حضرت امام علی مقام نے اللہ کی بارگاہ میں کہا ہو کہ اے اللہ, تیرے رسول کا نواسا ہوں, کیا یہ ساری مصیبتیں اہل بیت کے لیے ہی ہے؟ کیا یہ ساری پریشانیاں ہمارے لیے ہی ہیں؟ ہم تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں, اس کے باوجود اتنی ساری مصیبتیں ہمارے اوپر کیوں آ رہی ہیں؟ اتنی ساری پریشانیوں میں ہم مبتلا کیوں ہیں؟ کبھی ان کی زبان پر نہیں آیا. کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ, جو بندہ جتنا قریبی ہوتا ہے, جتنا مخلص ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہی زیادہ ان کی آزمائش فرماتا ہے, اتنا ہی زیادہ ان کا امتحان لیتا ہے. قرآن مجید میں 20ویں پارے میں اللہ نے لوگوں کو آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ احسب الناس
ایترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ لوگ یہ جو مسلمان ہیں، یہ جو ایمان والے ہیں، یہ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ لوگ اس گمان میں ہیں؟ احسب الناس، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایترکوا ان یقولوا آمنا، کہ وہ لوگ صرف اپنی زبان سے کہیں کہ ہاں ہم ایمان لائے، ہم مسلمان ہو گئے، تو کیا صرف اتنے زبانی دعوے پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا ان کے ساتھ کوئی آزمائش نہیں ہوگی؟ کیا ان کے ساتھ کوئی پریشانی نہیں ہوگی؟ اللہ اکبر کبیرہ، جو جتنا کامل مومن ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنا آزماتا ہے، اور اسی لیے کہ اس کے درجات کو اس قدر بلند کر دیا جائے۔ دنیا کے اندر ایک مسلمان کے اوپر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت ایسی نہیں آتی جس کے بدلے میں یا تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں یا تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں نے اس زمین کے اوپر جانے انجانے میں جو چھوٹے موٹے گناہ کر لیے ہیں، جو کچھ صغائر کبائر سے اس نے اپنے نامہ اعمال کو پرا گندہ کر لیا ہے، مولا چاہتا ہے کہ وہ میری بارگاہ میں اس حال میں آئے کہ اس کا نامہ اعمال تمام گناہوں سے پاک ہو۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالی کسی کو اپنی بارگاہ میں یوں ہی نہیں بلاتا جب تک کہ اس کے اوپر تھوڑی بہت تکلیفیں، تھوڑی بہت پریشانیاں نہیں آتی، اور یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں آ کر اور اس کو صبر کا حوصلہ دے کر یہاں تک کہ وہ صبر کرتا ہے، اس کے نامہ اعمال سے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں صرف نیکیاں ہی نیکیاں بچتی ہیں، تب کہیں جا کر وہ اللہ کی بارگاہ میں صورت دکھانے کے لائق ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی سے اس کو اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے۔ تو لہٰذا جب کبھی یہ چھوٹی موٹی پریشانیاں، مصیبتیں کسی کے اوپر آتی ہیں تو ہمیں اللہ کی رحمت سے کو امید رہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام چیزیں کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اچھی اور بری تقدیر کا لکھنے والا اور اچھی اور بری تقدیر کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو لہٰذا کسی کو اگر اپنے مالک کے اوپر، اپنے خالق کے اوپر اتنا یقین ہو جائے کہ میرا مولا کبھی میرے ساتھ برا کر ہی نہیں سکتا، تو اس کا کبھی برا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ہمیں اپنی ماں کے اوپر، اپنے باپ کے اوپر اتنا یقین ہے، اتنا حسن ظن ہے کہ دنیا چاہے مجھے ڈبانے کی لاکھ کوششیں کر لے، لیکن میری ماں کبھی میرا برا نہیں چاہے گی، میری ماں اپنے ہاتھ سے مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں دے گی۔ جب ایک دنیا کی ماں کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے بچے کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتی، اپنی اولاد کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتی، اپنی اولاد کو رنج و ملال میں نہیں دیکھ سکتی، تو اللہ رب العزت وہ اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا اور 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، تو اس کو بھی یہ بات گوارا نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بندوں کو کسی مصیبت میں مبتلا کرے۔ اور اگر کبھی سردی، گرمی، دھوپ، چھاؤں کبھی آ جاتی ہے تو وہ یقیناً کسی نہ کسی مصلحت کے تحت آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ صبر ایک بہت بڑی طاقت ہے، صبر ایک بہت بڑی ہمت ہے۔ جب بندہ صبر کرتا ہے تو اسی صبر کے ساتھ اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے۔ سرکار کا ارشاد ہے النصر مع الصبر، کہ اللہ تعالیٰ کی مدد صبر کے ساتھ ہی آتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نماز کی پابندی کرنے اور نماز سے مدد چاہنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم ماہ محرم الحرام کا پورا مہینہ حضرت امام علی مقام اور اہل بیت اطہار کا ذکر سنیں اور صفر المظفر آنے کے بعد بھی انہی کی محبت کا دم بھریں، انہی کے واقعات سنتے رہیں، اس کے باوجود بھی
ہم نمازوں کی پابندی نہ کر سکیں، نماز پڑھنے والا نہ بن سکیں، تو پھر یہ اہل بیت کا ذکر سننا سنانا ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند نہیں ہوگا۔ کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے دل اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجدوں تو ہم نے بہت عالیشان بنا لی ہیں، بہت پختہ اور پائیدار بنا لی ہیں، لیکن یاد رکھیے ان مسجدوں کی رونق، ان مسجدوں کی زینت اس لائٹنگ سے نہیں، ان پنکھوں سے نہیں، اس رنگ و روغن سے نہیں، بلکہ مسجدوں کی رونق اور مسجدوں کی زینت یہ نمازیوں سے ہیں، سجدہ کرنے والوں سے ہے۔ آپ مسجد کو چاہے جتنا آراستہ کر لیں، جتنا اچھا ماربل لگا لیں، جتنا اچھا ٹائل لگا لیں، لیکن اس مسجد میں مٹھی بھر لوگ آئیں نماز پڑھنے کے واسطے، جمعہ کے دن مسجد بھر جائے اور پھر اس کے بعد کی نماز میں وہی 8-10 لوگ موجود ہوں، تو یہ مسجد اہلیان محلہ سے یا اس شہر والوں سے یا اس مسجد میں آنے والوں سے خوش نہیں ہوتی بلکہ ناراض ہوتی ہے۔ روایتوں میں تو کہیں کہیں یہاں تک آیا ہے کہ یہ مسجدیں بھی قیامت کے میدان میں اپنے اندر آنے والوں کی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گی، کہیں گی کہ مولا تیرے ان بندوں نے، تیرے فلاں بندوں نے مجھے آباد کیا، مولا ان کے حق میں میری دعا قبول فرما، انہیں برباد نہ فرما بلکہ ان کی آخرت کی زندگی کو بھی آباد فرما دے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اب تک کی سستی کو، غفلت کو چھوڑ دیں اور یقین جانیں کہ نیک بننے کے علاوہ، نمازوں کی پابندی کرنے کے علاوہ، گناہوں کو چھوڑنے کے علاوہ اور کوئی جنت میں جانے کا شارٹ کٹ نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی نجات چاہتے ہیں، مغفرت چاہتے ہیں، بخشش چاہتے ہیں، تو اس کا سب سے آسان طریقہ، سب سے بڑا شارٹ کٹ اگر کوئی ہے تو وہ یہی ہے کہ ہم دنیا کو کام سے کام رکھیں اور جہاں تک ہو سکے اپنے وقت کو آخرت کی تیاری میں لگا دیں، ورنہ تو پھر جہنم کے ایسے خطرناک عذابات صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو صرف نمازوں میں غفلت یعنی سستی کرتے ہیں، اور جو لوگ سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے ان کا تو وہ انجام ہوگا جس کو بیان کرنے کے واسطے بھی کسی ایک انسان کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ ماعون میں واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ویل نامی جہنم کی خطرناک وادی یہ ان لوگوں کے واسطے ہے، ان مصلیوں کے واسطے ہے، ان نمازیوں کے واسطے ہے۔ لفظ مسلین آیا ہے، مسلین نماز پڑھنے والے کو کہتے ہیں۔ کسی انسان کو ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ ہماری مسجد کے مصلی ہیں، مصلی کی جمع مسلین ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ویل نماز پڑھنے والوں کے واسطے، اور ویل کیا ہے؟ یہ جہنم کے خطرناک گڑھوں میں سے خطرناک گڑھا ہے۔ اسی کے بارے میں غالباً حدیث پاک میں آیا ہے کہ جہنم کی آگ جب تھوڑی سرد ہوتی رہتی ہے، جہنم کی آگ بجھنے کے قریب ہوتی ہے، تو تھوڑی دیر کے واسطے اس ویل نامی وادی کو کھول دیا جاتا ہے، اس کا ڈھکنا، اس کا سرا ہٹا دیا جاتا ہے، تو اس کے اندر سے ایسی گرمی نکلتی ہے، ایسی شعاعیں نکلتی ہے کہ جہنم کے جو انگارے سرد ہو رہے ہوتے ہیں وہ پھر سے بھڑکنے لگتے ہیں۔ اتنی خطرناک وادی کا نام ویل ہے، اور یہ ویل کس کے لیے ہے میں نہیں کہہ رہا، دنیا کا کوئی عالم نہیں کہہ رہا، بلکہ احکم الحاکمین کہہ رہا ہے کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ویل نمازیوں کے واسطے ہے۔ کیسے نمازیوں کے واسطے؟ ان نمازیوں کے واسطے نہیں جو نماز کو پابندی سے پڑھتے ہیں، ان نمازیوں کے واسطے نہیں
جو چاہے سردی ہو گرمی ہو لائٹ ہو یا نہ ہو بارش آئے طوفان آئے کچھ بھی ہو وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے نہیں بلکہ ایسے مسلمین کے واسطے جو الذین ہم عن صلاتہم ساہون جو اپنی نمازوں کے معاملے میں سستی کرتے ہیں غفلت کرتے ہیں. سستی کرنے سے مراد کیا ہے؟ تو مفسرین کرام نے اسی آیت کے تحت کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس نماز کا وقت گزرنے کے بعد پڑھتے ہیں. ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ وہ لوگ اس نماز کے افضل وقت میں نہیں پڑھتے ہیں. افضل وقت میں پڑھنے کا مطلب کیا؟ فجر کی نماز آخر وقت میں پڑھنا افضل ہے. اب کوئی ایسا انسان ہے جو کسی کام کی وجہ سے سفر کی وجہ سے پوری رات جاگا, اس کے دل میں خواہش تو ہے کہ میں نماز پڑھوں لیکن فجر کا وقت تو شروع ہو چکا ہے لیکن اور آدھے گھنٹے کے بعد اذان ہوگی اور اس کے آدھے گھنٹے کے بعد جماعت ہوگی. جماعت میں فجر کی نماز میں امام صاحب لمبی سورتیں پڑھیں گے, اس کے بعد پھر ذکر ہوگا, اس کے بعد لمبی دعا ہوگی, دعا میں فاتحہ بھی پڑھی جائے گی, پھر اس کے بعد درس وغیرہ ہوگا تو میرا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ویسٹ ہوگا. یہ سمجھ کر رات ساری جاگنے والا انسان اگر فجر کی نماز کے وقت میں بھی جلدی ہی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے اور یہ اتفاقیہ چیز نہیں, اگر وہ اس عمل کے اوپر مداومت کرتا ہے تو مفسرین فرماتے ہیں کہ ایسے ہی لوگوں کے واسطے ویل کا وعدہ کیا گیا ہے. مثال کے طور پر ظہر کا وقت شروع ہونے کے ایک ڈیڑھ گھنٹے میں 2 گھنٹے کے اندر پڑھ لینا افضل ہے. ویسے تو 4 ساڑھے 4 بجے تک بھی ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے لیکن کوئی ظہر کی نماز کو 1:30 بجے یا 2 بجے نہ پڑھ کے 4 سوا 4 کو پڑھتا ہے تو ایسا کرنے والا نمازوں میں سستی کرنے والوں کے مترادف ہے. عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتے ہی پڑھنا افضل ہے. اب کوئی مغرب سے 15-20 منٹ پہلے عصر پڑھتا ہے تو یہ نمازوں میں سستی کرنے والا کہلاتا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں ایک شخص کو دیکھا جس کی جوانی ابھی ابھر رہی تھی, ابھی وہ جوان ہوا تھا. کچھ دنوں تک آپ نے اس کو دیکھا, بڑا صوم و صلات کا پابند تھا, مسجد کے اندر پابندی کے ساتھ آیا کرتا تھا, وقت سے پہلے مسجد میں آتا, جماعت کے ساتھ صف اول میں نماز پڑھتا, سارے لوگوں کے جانے کے بعد بھی تلاوت میں, تسبیح و تہلیل میں, تمجید میں, توحید میں وہ مشغول رہتا. لیکن آپ نے اچانک کیا دیکھا کہ کچھ دنوں سے وہ فجر کی جماعت میں حاضر نہیں ہو رہا ہے. آپ نے ایک دن دیکھا, 2 دن دیکھا, 4-5 دن اسی انداز میں گزر گئے تو ایک دن آپ بے چین ہو گئے, نماز سے فارغ ہوئے, مصلی کو آگے کیا, فوراً اس نوجوان کے گھر کے پاس چلے گئے. اس کے گھر میں اس کی بوڑھی ماں موجود تھی, دستک دی, کہا اماں تیرا بیٹا ہے, کہا وہ سویا ہوا ہے. تو آپ نے پوچھا سو گیا ہے, کیا اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی؟ تو اس بڑھیا نے کہی ایسا تو نہیں ہو سکتا, میرا بیٹا بڑا پارسا, نمازوں کی حفاظت کرنے والا ہے, نمازوں کی پابندی کرنے والا ہے, اس نے اب تک کوئی نماز فوت کی نہیں, ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ فجر نہ پڑھے؟ بلکہ بات یہ ہے کہ اس نے اب یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے کہ وہ رات میں عشاء کے بعد سوتا نہیں ہے, وہ پوری رات نوافل پڑھتا ہے, وہ پوری رات تلاوت کرتا رہتا ہے, عبادت کرتا رہتا ہے, اور جیسے ہی فجر کا وقت ہوتا ہے تو ان تمام نمازوں کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز بھی پڑھ لیتا ہے اور پڑھ کر سو جاتا ہے. جیسے ہی اس نے یہ بات کہی تو اب حضور فاروق اعظم کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ بڑی اچھی بات ہے, بچہ نوجوان پوری رات عبادت کر رہا ہے, لیکن آپ خوش نہیں ہوئے. کہا بڑھیا تیرے بیٹے سے کہیں کہ وہ رات کو سو جائے, رات بھر نوافل پڑھنا اس کے اوپر واجب نہیں ہے, بلکہ فجر کی نماز مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ پڑھنا اس کے اوپر واجب ہے. اگر تیرا بیٹا ایسا کرے گا, رات ساری نماز پڑھتا ہے, بہت اچھی بات ہے,
لیکن ان نمازوں کی پڑھنے کی وجہ سے اگر اس کا واجب فوت ہو جاتا ہے، اگر وہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے گا، تو میں خلیفۃ المسلمین ہونے کے ناطے اس کو درے لگاؤں گا، اس کو کوڑے ماروں گا۔ اس سے کہو کہ وہ رات میں جو چاہے کرے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے۔ تو حضرات، آپ نے دیکھا کہ صرف نماز پڑھنا ہی کمال نہیں ہے، ہمارے لوگ گھروں کے اندر بھی لاک ڈاؤن کے بعد سے تو ایک عادت بن گئی ہے، لاک ڈاؤن سے پہلے گھر میں نماز پڑھنا ایک عیب سمجھا جاتا تھا، یہ سمجھتے تھے کہ گھر میں نماز صرف عورتیں ہی پڑھ سکتی ہیں، مرد اگر گھر میں رہتے تو نماز فوت ہو جاتی، لیکن ایک رواج بن گیا ہے، لاک ڈاؤن میں گھر میں مصلی بچھانے کی عادت پڑ گئی، تو اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد بھی جماعت کا حکم ہمارے اوپر ثابت ہو چکا ہے۔ یاد رکھیے، مسلمان مرد کو مسجد کے اندر آ کر 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، اور جس کا واجب چھوٹ جاتا ہے وہ فاسق ہے۔ واجب کو ترک کرنے والا فاسق یعنی بڑا گنہگار ہے، تو لہٰذا اس کی نماز تو ادا ہو جائے گی، فرض ثابت ہو جائے گا، لیکن جماعت کو چھوڑنے کا گناہ اس کے اوپر ایسے ہی واجب رہے گا۔ یہ مختصر سی تفصیل تھی جو ہم نے آپ کے سامنے نمازوں کے بارے میں سستی کرنا، یعنی سستی کس کو کہتے ہیں، یہ تھوڑی دیر کے اندر میں نے آپ کو سمجھایا کہ نماز تو پڑھی جا رہی ہے، کبھی کبھی تو وقت ہی ختم ہو جا رہا ہے، اور کبھی کبھی جماعت چھوٹ رہی ہے۔ جماعت چھوٹنے کا مطلب یہ کہ نماز کو جس وقت میں پڑھنا افضل تھا، زیادہ فضیلت کا باعث تھا، زیادہ رحمتوں برکتوں کا سبب تھا، ہم نے اس سبب کو ترک کر دیا، لہذا ایسا کرنے والوں کے واسطے بھی وہ غیر نامی وادی ان کا مقدر کر دی گئی ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے بہت زیادہ فیوچر کی پلاننگ کرتے ہیں، فیوچر ہم نے صرف آنے والے 15-20 سال کا فیوچر سمجھ رکھا ہے، 25-30 سال کی تو ہماری عمر ہو چکی ہے، تقریباً کسی کی زیادہ بھی ہو چکی ہوگی، مشکل سے اور 25-30 سال زندہ رہنا ہے، اسی 25-30 سال کو ہم نے فیوچر کا نام دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں فیوچر کو برائٹ کرنا ہے، مستقبل کو روشن کرنا ہے، اور اس مستقبل کو روشن کرنے کے واسطے اپنے بچوں کو صحیح زندگی دینے کے واسطے، صحیح زندگی کا مطلب معیار یہی بنا ہوا ہے کہ جو تکلیفیں ہم کو ہوئی ہمارے بچوں کو وہ تکلیف نہ ہو، بس یہی ہر ایک کے زبان پر ہے کہ بھئی ہم تو جیسی بھی زندگی گزار لیے، ہمارا بچپن تو جیسے بھی گزر گیا، ہم تو فلاں گورنمنٹ اسکول میں پڑھ لیے، ہمارے بچوں کی زندگی ایسی نہیں ہونا، ہم محنت مزدوری کر رہے پرواہ نہیں، ہمارے بچوں کی زندگی اچھی بننا، کم سے کم وہ لوگ تو آرام سے سکون سے زندگی گزاریں، حالانکہ ان کے بچوں کی زندگی کتنی ہے وہ بھی ان کو نہیں معلوم۔ تمہارے بیٹے کا جنازہ تم اٹھاؤ گے یہ نہیں معلوم، یا تمہارا بیٹا تمہارا جنازہ اٹھائے گا یہ نہیں معلوم، اس کے باوجود بھی ہم تمام کو مستقبل کی فکر ہے، اور مستقبل ہمارا اتنا ٹائٹ ہے، اتنا چھوٹا ہے، اتنا تنگ ہے کہ ہم آج جمعہ میں حاضر ہیں تو عصر میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے اس کی گارنٹی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہمارا پورا وقت دنیا کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ نہ جانے دنیا کو راضی کرنے کے واسطے کوئی گھر چھوڑنے کو تیار، کوئی گاؤں چھوڑنے کو تیار، کوئی ملک چھوڑنے کو تیار، 5-5 سال کا ویزا لے کے لوگ امریکہ کو جا رہے ہیں، پتہ نہیں واپس آئے گا تو اس کی ماں کی صورت دیکھ بھی پائے گا یا نہیں دیکھ پائے گا، پتہ نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو آپ مستقبل کہہ رہے ہو، جس کو آپ فیوچر کہہ رہے ہیں، یہ آپ کی ڈیفینیشن اور مستقبل کی یہ تعریف آپ کی غلط ہے۔ حقیقت میں اگر کوئی چیز فیوچر کہلانے کے لائق ہے، حقیقت میں اگر کوئی چیز مستقبل کہلانے کے لائق ہے تو وہ آپ کی موت کے بعد کی زندگی ہے، جو ہزار نہیں بلکہ کروڑ سالوں پر مشتمل ہے۔ وہاں کسی کو موت نہیں آئے گی، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب سارے جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، سارے جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے، تو یکایک اچانک اللہ کی بارگاہ سے یہ اعلان ہوگا کہ اے جنتیوں، جنت کی کھڑکیوں سے باہر دیکھو۔ جہنمیوں کو حکم ہوگا
کہ اے جہنمیوں جہنم کی کھڑکیوں سے باہر دیکھو. دونوں دیکھیں گے بیچ میں ایک خلا ہوگا, ایک وسیع میدان ہوگا اور اس میدان کے اندر صرف ایک دمبا کھڑا ہوگا, ایک بکرا مینڈا دمبا جو بھی کہہ لیجیے, ایک مینڈا کھڑا ہوگا. سوال ہوگا کہ تم لوگ کیا دیکھ رہے ہو, یہ کیا چیز ہے؟ کوئی نئی چیز تو نہیں تھی, کوئی حیرت میں ڈالنے والی چیز تو نہیں تھی. سب کہیں گے کہ یہ تو ایک دمبا ہے, یہ تو ایک بھیڑ کا بچہ ہے. تو اللہ فرمائے گا دکھنے میں یہ بھیڑ کا بچہ ہے لیکن حقیقت میں یہ وہ چیز ہے جس کو تم دنیا میں موت کہہ کے پکارتے تھے. یعنی میں نے موت کو آج تمہارے سامنے ایک دمبے کی شکل میں پیش کر دیا ہے. حقیقت میں یہ موت ہے. سارے لوگ پریشان ہوں گے, سارے لوگ حیرت استعجاب کے عالم میں ڈوب کر اس کو دیکھ رہے ہوں گے. یکایک اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوگا کہ اس کو ذبح کر دیا جائے. یعنی موت نامی چیز کو ہی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے. فوراً حکم کی تعمیل ہوتی ہے. اللہ کے دست قدرت سے اس دمبے یعنی اس موت نامی شے کے اس چیز کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں گے, اس کا ذبح کر دیا جائے گا اور اس کے بعد یہ اعلان ہوگا جنتیوں جنت میں رہو ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے, جہنمیوں جہنم میں رہو ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے. کیوں؟ کیونکہ جس چیز کو تم موت کہتے تھے وہ آج تک تو تھی لیکن تمہارے رب نے آج کے بعد اس کا وجود ختم کر دیا ہے. آج کے بعد کسی جہنمی کو بے پناہ تکلیف تو ہو سکتی ہے, اس کے جسم کے 1000 نہیں 1,00,000 ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں مگر اس کو موت نہیں آ سکتی. جنت میں رہنے والا جنتی کروڑوں برس تک لاکھوں حوروں کے ساتھ بڑے بڑے محلات میں جو چاہے عیش کرے, جو چاہے کھائے, جو چاہے پیے, جو چاہے کرے, مگر کروڑوں سال گزر جائیں گے مگر اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اب موت نامی چیز کا تصور ہی ختم کر دیا گیا ہے. جب موت کی ہی موت واقع ہو گئی ہے تو اب کون سی وہ موت ہے جو کسی انسان سے آ کر گلے لگے گی اور اس کی جسم سے اس کے روح کو الگ کرے گی. تو لہذا اگر آپ کے ذہن میں, اگر کیا یقیناً میرے اور آپ کے سب کے ذہن میں مستقبل کا معنی یہی بچے ہوئے 20-25 سال ہے, پتہ نہیں وہ بھی ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آنے سے پہلے فیصلہ فرما دیا ہے. قرآن مجید میں حکم ربی ہے اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون, کہ جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو نہ 1 سیکنڈ کی تاخیر ہوتی ہے نہ 1 لمحہ پہلے کسی کی موت آتی ہے. تو لہٰذا جو چیز یقینی ہے, جہاں ہمیں یقینی طور پر رہنا ہے وہاں کی فکر کریں اور جہاں سے جانا ہے وہاں کرائے کے مکان میں ہی گزارا کر لیجئے. یہ جو میں نے آپ کو واقعہ بیان کیا شاید یہی ہے یا اس کے علاوہ ایک اور پس منظر اور قرآن مجید میں بیان کیا گیا. تو اب جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے, جہنمی جنتیوں کو دیکھیں گے. تو قرآن مجید 29واں پارہ سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور واقعے کی منظر کشی کی. ارشاد ہے فی جناتی یتساءلون عن المجرمین. تو اس وقت جو لوگ جنت میں ہوں گے, جو لوگ عیش و عشرت میں ہوں گے, جو لوگ آرام کی, سکون کی, چین کی زندگی گزار رہے ہوں گے, وہ ان لوگوں کا حال دیکھیں گے جو جہنم میں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. پینے کی جب پیاس لگتی ہے تو ایسا خطرناک پانی ان کو دیا جاتا ہے کہ جب وہ پی لیتے ہیں تو ان کی آنتیں اس سے گھل جاتی ہیں. جب بے چین ہو کر پانی اپنے چہرے پر مار لیتے ہیں تو جسم کا, چہرے کا سارا گوشت گل جاتا ہے اور صرف ہڈیاں باقی رہتی ہیں. ایسی خطرناک حالت میں وہ جنتی لوگ جب جہنمیوں کو دیکھیں گے تو پوچھیں گے فی جناتی یتساءلون عن المجرمین. جنت کے لوگ ان مجرموں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, کہ اے جہنمیوں اس سقر میں یعنی اس پریشانی میں, اس خطرناک جگہ تمہیں کس چیز نے پہنچایا, تم جہنم کیوں پہنچے.
जन्नती लोग जहन्नमियों से पूछ रहे हैं कि क्या वजह बनी, ऐसा क्या काम करते थे, क्या माजरा है, हम तो जन्नत में आ गए मगर वो कौन सी चीज थी जो तुमको घसीट कर जहन्नम में लेकर गई। तो अब वो लोग हसरत के अंदाज में और कर भी क्या सकते हैं, वो लोग जवाब देंगे मा सलककुम फी सकर सवाल पर वो लोग कहेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, वो लोग कहेंगे कि हम लोग नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थे। क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम वो लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते थे। आगे भी है वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और जब कभी किसी भूखे को खाना खिलाने की बात आती थी तो हम अपना पल्ला झड़ लेते थे, कहते थे हम ही सबसे बड़े फकीर हैं, हम ही सबसे बड़े गरीब हैं, हम ही सबसे बड़े भूखे हैं, तुमको क्या खिलाएं। तो लिहाजा जितने जहन्नमी होंगे अगर जो वो किसी भी वजह से जहन्नम में गए होंगे, लेकिन कुरान मजीद ने जब उनकी मंजर कशी की तो यही कहा कि वो लोग अपनी जन्नत में जाने की, अपनी जहन्नम में जाने की वजह, अपनी जहन्नम में जाने का जब उनसे रीजन पूछा जाएगा तो वो यही कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम ना तो नमाज पढ़ते थे ना ही गरीबों को खाना खिलाते थे। ये इन्होंने इसलिए क्यों कहा, इसके पीछे भी एक वजह है, इसके पीछे भी एक राज है। वो राज क्या कि क़यामत के मैदान में जब हिसाब किताब होगा तो सबसे पहले ये नहीं पूछा जाएगा कि हमारे रोजे कितने हैं, पूछा जाएगा रोजे भी फर्ज हैं, रोजों का हिसाब भी देना है, लेकिन पहले नहीं पूछेंगे हमने उम्रे और हज कितने किए, ये भी पूछा जाएगा मगर पहले नहीं पूछा जाएगा। ज़कात सदक़ात खैरात हमने किया नहीं किया इसका भी हिसाब किताब होना है, लेकिन पहले नहीं। पहले क्या पूछेंगे, जब से बालिग हुआ और जिस वक्त रूह निकली उतने वक्त में कितनी नमाजें तेरे ऊपर फर्ज हुई और उसमें से तूने कितनी अदा की। अगर वो बंदा खुश नसीब रहा, बचपन से अच्छी तरबियत रही, अल्लाह ने उसको अच्छी तौफीक अता फरमाई, उलमा इकराम की सोहबत रही, मस्जिद में उसका दिल लगा रहा, मस्जिद में आना जाना रहा और उसने अपनी नमाजों की हिफाजत कर ली, एक आध नमाज कभी सफर और हजर की सोहबतों की वजह से कोई छूट गई तो फौरन जैसे ही मौका मिला उसने उसको कज़ा कर लिया, उसको अदा के ज़ुमरे में दाखिल कर लिया और नमाजें पूरी मुकम्मल रही, तब कहीं जाकर उसके दीगर आमाल को देखा जाएगा। और किसी के नमाजों के मामले में ही कमी हो गई, किसी ने नमाजों के मामले में ही सुस्ती दिखाई, किसी की जिंदगी 50 साल की है और उसने 20 साल की भी नमाजें नहीं पढ़ी है, 100 नमाजें मिसाल के तौर पर फर्ज हुई थी, 15-20 नमाजें ही पढ़ी हैं, 80-85 नमाजें उसके ऊपर यूं ही बाकी हैं, तो अब उसकी हज को नहीं देखा जाएगा, उसकी उम्रों को नहीं देखा जाएगा, उसके तवाफ व सई को नहीं देखा जाएगा, बल्कि उसको मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। क्योंकि जब क़यामत के मैदान में पुरसिश होगी तो वो पुरसिश सबसे पहले नमाज की पुरसिश होगी। और अगर उस जहान को पहले खूबसूरत बनाना है, कामयाब बनाना है, तो उसकी बुनियाद यहीं से रखनी है, नमाजों की पाबंदी से ही उसका आगाज करना है। लोग कहते हैं कि भाई फला काम ठीक नहीं करे, फला काम ठीक नहीं करे, तो लोगों का भी दुनिया के अंदर एक मेथड बना हुआ है। नहीं, ऐसा है कि हम लोग किराए के मकान में रहते हैं, पहले एक जाती मकान बना लेंगे, उसके बाद वो भी करना है, वो भी करना है, बहन का तड़का भी देंगे, माँ बाप को ये भी करेंगे, अम्मी को हज भी कराएंगे, अब्बा को उमरा भी कराएंगे। क्या है, हमारे पास पहले जाती मकान नहीं है, पहले एक छत का आसरा हो जाए। क्या है कि मैं कब रहतूं की कब जातूं की, अगर गया तो घर वालों के वास्ते एक छत तो बनाना, नहीं तो मेरे बच्चे क्या बोलेंगे, अब्बा हमारे क्या कर को गए, रहने के वास्ते घर भी नहीं छोड़ को गए। ये ताना आपके बच्चे एक घर बनाए तो भी देंगे, 2 घर बनाए तो भी देंगे। 2 घर बनाए तो बोलेंगे हमारे अब्बा 2 घर बनाए, 4 भाई आए लड़े तो मर रहे। क्या करे होंगे, वो जमाने में प्लाट पूरे सस्ते थे, जमीन का रेट कम था, मटेरियल का रेट कम था, बनाए तो 4 घर बनते थे, 4 घर बनाते तो खिस्सा खत्म होता था, घंटा नहीं रहता था। क्या कि छहना उन्हें दीवानी जिंदगी गुजार के गए। तो लिहाजा आप 4 घर बनाए तो भी, 8 घर बनाए तो भी आपकी औलाद आपको कोसेगी ही,
ان کی جو ضروریات ہیں وہ آپ کے اوپر فرض ہیں، وہ حق ہے۔ ضروریات کیا ہیں وہ معلوم کیجئے، ان کی ضروریات پوری کیجئے، اور اس کے بعد اپنی آخرت کی فکر کیجئے۔ باتیں بہت ساری ہیں، وقت بہت کم ہے، پھر کبھی موقع ملے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور کچھ عرض کریں گے۔ جتنا کہا گیا مولا کریم ان تمام باتوں پر سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز پنجگانہ کو